اور وہ موقع آ گیا ہے کہ جس میں ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان ہمارے استاد جناب استاد مکرم جاوید احمد غامدی صاحب تشریف فرما ہیں۔ غامدی صاحب کی بھی ایک شخصیت ہے، ایک تاریخ ہے، ایک مزاج ہے۔ وہ جذبات کے اظہار میں بہت فیاض واقع نہیں ہوئے، لیکن اور اس طرح کی مجالس میں خود ان کو یہ دعوت دینا کہ وہ آ کر کسی شخص کے بارے میں بات کریں، وہ اس طرح کے رازوں کو سینے میں رکھنا زیادہ مناسب سمجھتے ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں تاریخ کے بھی سپرد ہوں، ہماری نسلیں بھی جانیں اور ریکارڈ کا بھی حصہ بنیں۔ میں چاہتا ہوں کہ غامدی صاحب تشریف لائیں اور اپنے ایک شاگرد، اپنے ایک ساتھی، اپنی فکر کے ایک محافظ اور ایک جو ویلیو سسٹم غامدی صاحب نے پیدا کرنے کی کوشش کی ہے امت میں، اس کے کسٹوڈین کی حیثیت سے جس شخصیت کو آج ہم دیکھتے ہیں، ان کے بارے میں، ان کے کاموں کے بارے میں چند کلمات ارشاد فرمائیں۔ استاد مکرم جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، علم و ادب میں میری پہلی دلچسپی ادبیات سے رہی ہے، اور ادبیات میں دسیوں اصناف ہیں جن میں لوگ طبع آزمائی کرتے ہیں۔ مجھے بھی کچھ سننے، پڑھنے اور پھر نظم و نثر میں اپنے خیالات کو اظہار کرنے کا موقع ملتا رہا ہے، اور میں نے بھی ان میں سے بعض اصناف میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، لیکن جو دو اصناف کبھی میرے قریب نہیں پھٹک سکیں، ان میں ایک قصیدہ ہے اور دوسرے حجو۔ میں طبعاً مد و تعریف کا آدمی بھی نہیں ہوں، اور مجھے عیب چینی کا فن بھی کبھی نہیں آ سکا۔ تاہم 50 سال کی پبلک زندگی میں بہت سی ایسی مجالس میں شریک ہوا ہوں جس میں لوگ اپنے رفقاء کے بارے میں، اپنے اساتذہ کے بارے میں، اپنے اکابر کے بارے میں اسی نوعیت کی گفتگویں کرتے ہیں جیسی میں نے آج سنی ہے۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ جب بھی اس نوعیت کی کوئی گفتگو سنی، بالعموم اٹھتے ہوئے یہ خیال ہوا کہ انجمن ستائش باہمی تھی، لیکن میں آج یہ محسوس کرتا ہوں کہ جس شخصیت کے بارے میں یہاں اظہار خیال کیا ہے، اتنے کچھ اظہار خیال کے بعد بھی بہت کم رہا۔ یہ حقیقت ہے کہ جس پہلو سے بھی ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب کی شخصیت کو آپ دیکھیں گے تو اب کچھ مزید کہنے کی بجائے میں اتنا ہی اور چند لفظوں میں یہ بات بیان کرنا پسند کروں گا کہ نظم و نثر میں جو کچھ ہمارے رفقاء نے کہہ دیا ہے، اس کو اگر آپ اس سے دوگنا تگنا بھی کر لیں تو شاید کم ہی رہے گا۔ جو خدمات انہوں نے اس فکر کی انجام دی ہیں وہ بھی بڑی غیر معمولی ہیں۔ تمام جہتوں میں دیکھ لیجئے تراجم کیے ہیں، اور کم و بیش پچھلی 1 صدی کے پورے فکر کو انگریزی زبان میں منتقل کر کے لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ اس نقطہ نظر سے جو نئے حقائق سامنے آئے، ان کی تفہیم و تبیین کی خدمت انجام دی ہے، قلم سے بھی، زبان سے بھی، اس پر بھی ایک نظر ڈال کے دیکھ لیجئے۔ ہمارے ادارے میں انتظامی خدمات انجام دی ہیں، اس کی بھی ایک بڑی روشن تاریخ ہے، اور یہ خدمات بڑے نازک ادوار میں انجام دی گئی ہیں۔ اگر صرف انہی 10-15 برسوں کی داستان سنائی جائے تو اس میں ہی سویرا ہو جائے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو سیرت و کردار ان کو عطا فرمایا، پروردگار کی دعوت کے ساتھ اخلاص، اس پروردگار سے سچا تعلق، دنیا میں آخرت کے احساس کے ساتھ جینا، یہ سب معمولی خصائص نہیں ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ میں جب اپنے زندگی بھر کے اثاثے پر نظر ڈالتا ہوں تو مجھے خیال ہوتا ہے کہ اگر پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو وہاں کیا پیش کروں گا۔ حوصلہ ہوتا ہے تو صرف اس بات سے ہوتا ہے کہ شہزاد سلیم صاحب کو پیش کر دوں گا، اور میری اپنی بھی یہ آرزو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جب ان کے کام کی پذیرائی ہو تو اس میں سے کچھ حصہ اس عاجز کو بھی مل جائے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کے پیچھے پیچھے مجھے بھی اس بارگاہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا موقع مل سکے۔ میں یہ بات پوری سچائی کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ ان کی محنت، ان کا اخلاص، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق اور ان کی سیرت اور ان کا کردار میرے لیے ہمیشہ قابل رشک رہا ہے، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے ان کی رفاقت میسر رہی ہے۔
اس وقت میں زندگی کے اس مرحلے میں ہوں جہاں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کب اس پروردگار کا پیغام آ جائے اور میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ ان موقعوں پر ہر شخص کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ اس نے اگر کوئی فکر پیدا کیا ہے، کوئی علمی کام کیا ہے، کوئی روایت اپنے پیچھے چھوڑی ہے، تو اس کے امین اس کے پیچھے اس روایت کو قائم رکھ سکیں۔ میں پورے اطمینان کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اگر کوئی گلاب کی چند پتیوں پیدا کرنے کی صحیح کی ہے تو یہ میں نے ان کے ہاتھ میں دے دی ہیں، اور مجھے پورا اطمینان ہے کہ گل بدستے ہو از شاخ تارا فرمانت۔ ابھی ہمارے ایک عزیز دوست نے اقبال کا ایک مصرع ان کے بارے میں پڑھا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں جو پچھلے 30-35 سال کی جدوجہد ہے، اس میں اگر تمثیل کے اسلوب میں کہا جائے تو رزم کے مواقع بھی ہیں اور بزم کے مواقع بھی ہیں، اور شہزاد سلیم صاحب کے بارے میں یہ بات خوف تردید کے بغیر کہی جا سکتی ہے کہ رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل و پاک باز۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتناب۔ ہم سب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پھر آخری خطاب شاہ صاحب کا ہوگا۔ میں دعوت خطاب بھی دیتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ غم صاحب کے ہاتھ سے یہ ایوارڈ بھی ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب وصول کریں۔ جناب ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب، بہت جزاکم اللہ خیر۔ آخر میں چند کلمات کے لیے ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں غم صاحب تشریف رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بغیر کسی فالس ماڈسٹی کے یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹو بی آنیسٹ میں اس وقت شرم سے پانی پانی ہوا ہوں۔ آپ لوگوں نے جو کچھ کہا وہ مجھے غزالی کی وہ بات یاد آتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں نے، اللہ تعالیٰ نے میرے عیوب کو چھپا رکھا ہوا ہے، بہت ساری جو برائیاں ہیں غالباً اس پہ پردہ پڑا رہا اور ایک سائڈ زیادہ نمایاں ہو گئی۔ غالباً یہی ہوا ہے کہ جو کچھ بھی آپ کے سامنے آیا وہ اس سے بہت کم ہے جتنا آپ کے نگاہوں میں نہیں آیا، جو چھپا رہا، اور جن کے اندر میری کمیاں اور کوتاہیاں ہیں اور میرے عیوب ہیں۔ اور یہ میں نے کہا کہ میں کسی فالس ماڈسٹی کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا، کوئی عاجزی کا اظہار نہیں کر رہا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ انسان ہوتا ہے کہ جو اپنے اخلاقی وجود میں اپنے گھر والوں کے حوالے سے اور اپنے قریبی رفقا کے حوالے سے جو اس کا کردار ہوتا ہے۔ تو میری اہلیہ بھی لائن پہ تھی، انہوں نے لحاظ کیا میرا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ وہ مجھے اکثر وہ کہہ بھی دیتی ہیں، اگر وہ نہیں کہتی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ میں ان کی طرف سے کہہ سکتا ہوں، کہتی ہیں کہ تم بندے بڑے اچھے ہو پر شوہر بڑے خراب۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ میں بندہ اچھا ہوں گا، لیکن شوہر ہونے کے ناطے، بیٹا ہونے کے ناطے، بھائی ہونے کے ناطے اور باپ ہونے کے ناطے، یہ جو آپ کے بالکل قریبی تعلقات ہیں، ان میں اگر ایک لفظ میرے ذہن میں آ رہا ہے تو وہ ہے پسڈی۔ یعنی آنیسٹلی میں ایز اے ہسبینڈ، ایز اے فادر، ایز اے بردر اینڈ ایز اے سن آئی ایم ناٹ اپ ٹو دا مارک، آئی کوڈ ناٹ ہیو بین اپ ٹو دا مارک، کیونکہ وہ جو شخصیت کے پہلو ہیں جس میں انسان کو اپنی اپروچ کے لحاظ سے، اپنی ذاتی کاوش کے لحاظ سے محنت کرنی چاہیے تھی، شاید میں اب جا کے 60 سال کا ہونے والا ہوں یہ کہہ سکتا ہوں، لیکن بیشتر زندگی جو میری گزری اس میں نے ان رشتوں کا حق نہیں ادا کیا، اور جس کا مجھے افسوس رہے گا، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگوں گا کہ اللہ تعالیٰ اس حصے کو معاف کرے۔ میں اس موقع سے فائدہ اٹھا کے چند باتیں صرف عرض کرنا چاہتا ہوں، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ جس کو اچیومنٹ کہہ رہے ہیں، یہ اگر ممکن ہوئی ہے تو یہ ایک ایسے کلچر کی وجہ سے ممکن ہوئی ہے کہ جو ہم نے کوشش کی کہ المورد جو ادارہ 1983 میں بنا، اور اسی میں آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد 2015 کے بعد US میں، UK میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، جرمنی میں یہ ادارے وجود میں آئے۔ تو یہ ایک ایسا المورد کلچر تھا کہ جو پیدا ہوا، اور میں جس کی خصائص چند آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس کی وجہ سے یہ پاسبل ہوا ہے کہ اگر میں کچھ اچیو کر سکا ہوں۔ پہلی جو خصوصیت مجھے اپنے اس ادارے کی لگی، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنا یہ جو اچیومنٹ ایوارڈ ہے یہ ادارے کو ڈیڈیکیٹ کروں، جس نے مجھے پروان چڑھایا، جس نے مجھے موقع دیا کہ میں جو بھی صلاحیت میرے اندر ہے اس کو میں اس کا اظہار کر سکوں۔ تو دا فرسٹ تھنگ دیٹ آئی کین ٹاک اباؤٹ ریگارڈنگ المورد کلچر از کہ یہ اٹس اے پیشن کلچر۔ یعنی میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ 1988 میں جب میں گاندھی صاحب سے متعارف ہوا، اور یہ ایک اس طرح سے اتنی ایک انہونی بات تھی کہ ان سے ملنے سے پہلے آئی ہیڈ ڈیسائیڈڈ کہ میں دین کا طالب علم بنوں گا یا اپنے دانش میں ریسرچر عالم بننے کی کوشش کروں گا، بٹ دیر واز نو پلیس ٹو گو۔ یعنی آپ کس کے پاس جاتے؟ مدرسے میں ہم لوگ جا نہیں سکتے تھے، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی زمانے میں بن رہی تھی لیکن وہ کوئی وائبل جگہ نہیں تھی، میں لاہور میں رہتا تھا۔ تو اٹ واز اے شیئر اسٹروک آف لک اینڈ سیکوینس آف ایونٹس دیٹ لیڈ می ٹو استاذ، اور اس سے پہلے ان کے استاذ کے پاس۔ تو یہاں آنے کے بعد جو سب سے بڑا خوشگوار احساس ہوا وہ یہ ہے کہ انسان اپنی صلاحیت کے لحاظ سے، اپنے پیشن کے لحاظ سے اپنا اظہار کر سکتا ہے۔ یعنی وہ پیشن کیا ہے؟ آپ لکھنے میں، بولنے میں، اور جو اپنے سبجیکٹس کے انتخاب میں، کہ آپ قرآن میں اسپیشلائز کرنا چاہتے ہیں، حدیث میں کرنا چاہتے ہیں، آپ فقہ میں کرنا چاہتے ہیں، آپ تاریخ میں کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ایک سارے کے سارا وہ جو ایونیو ہے، اچھا پھر اس میں تدریس ہے، اس میں تحقیق ہے، اس کے اندر دعوت ہے یا پریچنگ ہے، تو جتنے بھی آپ سمجھ لیجئے کہ ریلیجس اظہار کے طریقے ہو سکتے تھے
وہ ہمارے سامنے the options were all open. یعنی میں میں سے اپنے پیشن میں سے کسی ایک کو اختیار کر سکتا تھا. تو یہ اس نے مجھے اتنا بڑا ایک امپیٹس دیا کہ آئی واز ایبل ٹو چوز اینڈ سلیکٹ فار دا لاسٹ 35 ایئرس کہ مجھے کس حصے میں اسپیشلائز کرنا ہے. میرا خاص جو اسپیشلائزیشن کا شوق تھا وہ قرآن مجید سے زیادہ تھا, لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ اور چیزوں پہ میں نے اسے کہہ لیجیے ٹانگ اڑائی ہے. لیکن اس کی وجہ صرف اس لیے ممکن ہوئی ہے کہ ادارے نے مجھے فیسیلیٹیٹ کیا. یعنی اس نے کہا کہ آپ اپنی صلاحیت میں دیکھیے کہ کیا کر سکتے ہیں. ہمارے وسائل, یہ بجلی ہے, یہ کمپیوٹر ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں, میں بالکل آرڈنری بات کر رہا ہوں, یہ حاضر ہیں. تو یہ اتنی بڑی چیز تھی اگر آپ فی نفس سے ہی دیکھیں پاکستان کے کلچر کو, کہ ایسا انسٹیٹیوشن اویلیبل ہو مذہب کو پڑھانے والا جس کے اندر آپ کے پیشن کی آبیاری میں وہ فیسیلیٹیشن کی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے. اٹ از ٹیلنگ یو دیٹ یو ڈو واٹ یو لائک. آپ کا جو پیشن ہے اس کو آپ آگے بڑھائیں, ہم آپ کو وہ پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہے ہیں. چنانچہ وہ پلیٹ فارم پرووائڈ ہوا. مجھے استاد سے ملنے کے بعد ان کی شفقت بھی ہمیشہ سے حاصل رہی, اور انہوں نے پھر ڈپیوٹ کیا اپنے شاگردوں کو, جن کے سینئر شاگرد تھے, کہ میں ان سے عربی سیکھوں یا اور جو علوم سیکھوں. تو وہ ایک اتنا بڑا امپیٹس تھا کہ موقع, ظاہر ہے اپرچونیٹی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر خواہش ہوتی ہے لیکن اپرچونیٹی نہیں ہوتی, اور یہ پیشن اور یہ اپرچونیٹی میرے خیال ہے ہمارے ادارے کا ایک ہال مارک ہے کہ اس نے ہر ایک کو پرووائڈ کیا ہوا ہے. یعنی ہمارے جتنے بھی رفیق ہیں یہاں بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں, آن لائن شاید موجود ہوں گے, ان کو یہ محسوس ہوا کہ جس فیلڈ میں وہ آگے بڑھ سکتے ہیں, جس فیلڈ میں وہ خدمت کر سکتے ہیں, چاہے وہ تدریس ہے, چاہے وہ تعلیم ہے, چاہے وہ تحقیق ہے, اور چاہے وہ تحریر ہے, وہ ان کے لیے وہ رستہ کھلا ہے, اور ادارہ اپنے آپ کو ایک سپورٹ کی جگہ پہ کھڑا کیے ہوئے. تو آئی تھنک اتنی بڑی یہ چیز تھی کہ اس نے ایک غیر معمولی کردار ادا کیا. اور دس از ناٹ کہ ایک فرد کے لیے, میرا خیال ہے کہ جتنے بھی یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں بلا خوف تردید, وہ سارے کے سارے ان کی جو آپ کے سامنے میرے خیال ہے انشاءاللہ ان کا کام آتا رہے گا, ان کو یہ سعادت حاصل رہی ہے کہ وہ اپنے پیشن کے لحاظ سے اپنے آپ کو اظہار کر سکیں. دوسری چیز جو مجھے اس ادارے سے بہت غیر معمولی طور پہ ملی اور آج بھی مل رہی ہے, وہ یہ کہ دیکھیے دنیا میں جو اصل چیز ہے وہ انسان کا اپنا ذاتی اخلاق و کردار ہے, اور اگر وہاں پہ کمی رہ جاتی ہے تو دین کا جو علم ہے وہ اس کو کمپنسیٹ نہیں کر سکتا. آپ کو شروع کرنا ہے ایز اے گڈ ہیومن بینگ, آپ کو ایک اچھا انسان بننا ہے, اس انسانیت کو آپ نے اجاگر کرنا ہے, اس انسان ہونے کے ناطے اپنے آپ کو آپ نے آگے بڑھانا ہے. علم تو وہ چیز ہے جو محنت سے حاصل ہو سکتی ہے اور آپ کو مل جاتی ہے, لیکن اپنے میں استاد سے, جن کا میں ہمیشہ سے مرہون منت رہوں گا, کہ انہوں نے یہ بہت تفصیل سے اور بہت سارے مواقع پہ, چاہے وہ پبلک ہوں چاہے پرائیویٹ ہوں, اس چیز کو ہمارے اندر ہیمر کیا کہ اصل چیز وہ انسان ہے, اصل چیز وہ کردار ہے, اصل چیز وہ اخلاق ہے جس کو آپ نے اپنے اندر پیدا کرنا ہے. تو میں اس کو یہ کہتا ہوں ایک مورل کلچر, جیسے وہ پیشن کلچر تھا تو ایک مورل کلچر ہے جو میں نے اس ادارے سے پایا کہ اپنی تعمیر کیجیے, اینڈ ڈونٹ لک آؤٹ سائڈ, لک ود ان. آپ جیسے سوکریٹیز نے کہا نا کہ نو دائی سیلف, اپنے پوٹینشیل کو پہچانیں, اپنے اندر کے انسان کو درست کریں, اور اگر آگے بڑھنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے, وہ ہے سیلف کرٹیسزم. آپ اپنے پہ تنقید کر کے اپنے آپ کو بہتر کیجیے, آگے بڑھائیے, قرآن مجید سے گہرا تعلق قائم کیجیے, اور دوسروں کی فکر آپ چھوڑ دیں. فکر اس لحاظ سے تو ہوتی ہے کہ لوگ کیا کریں, لیکن اصلاً اپنی فکر کیجیے. جو جیسے قرآن نے کہا نا کہ علیکم بانفسکم, آپ اپنی فکر کیجیے, اور اس میں جو آپ کا جو سمجھے مشعل راہ ہے خود قرآن مجید ہے. اور اکثر میں نے استاد سے بھی یہ اشعار سنے اقبال کے, اور مجھے بہت اچھے لگتے ہیں, میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے پیش بھی کروں, کیونکہ وہ قرآن مجید ہے کہ جو آپ کی اس تربیت کا باعث بنتا ہے. تو اقبال یہ کہتے ہیں کہ کشتن ابلیس کار مشکل است, کشتن ابلیس کار مشکل است ازاں کے او گم اندر اوما کے دل است. یعنی ابلیس کو زیر کرنا بہت مشکل کام ہے, اس لیے کہ وہ آپ کے اندر سرایت کیے ہوئے خون کی طرح بہہ رہا ہے. خوش طرح باشد مسلمانش کنی, بہتر یہ ہے کہ اس کو مسلمان کر لو, ابلیس کو مسلمان کرو. کشتہ شمشیر قرآنش کنی, اور یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ اس کو قرآن کی شمشیر سے زیر کر لو. قرآن سے کی شمشیر سے زیر کرو گے تو ابلیس کو آپ قابو پا لیں گے. تو یہ وہ چیز ہے جو میں نے المورد کلچر سے سیکھی, کہ اتنے سال وہاں گزارے کہ وہاں علم کے ساتھ ساتھ اخلاق کو, کردار کو, اور آگے بڑھنے کو اس میدان میں, جیسے قرآن نے بھی کہا نا کہ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون, آگے بڑھنے کا اگر میدان ہے تو وہ یہ تقوی کا میدان ہے, وہ اخلاق کا میدان ہے, وہ کردار کا میدان ہے. اس میں اگر ہم آگے بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی اس میں مدد کرتے ہیں. استاد سے میں نے یہ بھی سیکھا کہ آپ کا اگر ظرف اچھا ہوگا, آپ کا جو جس میں آپ کا ویسل ہے وہ پیور ہوگی, تو اللہ تعالیٰ اس میں علم انڈیل دیتے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کہ ایسے ویسل میں اپنا علم انڈیلے کہ جو اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے پیور نہ ہو. تو ہمیں اپنے آپ کو اس علم کا اہل بنانے کے لیے وی ہیو ٹو پیوریفائی آور سیلوز, وی ہیو ٹو کلینز آور سیلوز. سو یہ دوسری چیز ہے جو میں نے المورد کلچر سے سیکھی. تیسری چیز جو المورد کلچر کو میں کہوں گا وہ میں کہوں گا ڈائلاگ کلچر ہے. یعنی ایک ایسا کلچر اس دنیا میں ناپید کلچر ہے, مذہبی اداروں میں خاص طور سے. مذہبی اداروں میں ڈائلاگ آلموسٹ نان ایگزسٹنٹ ہوتا ہے. وہاں پہ اصل میں ایک تقلید کا کلچر ہوتا ہے, وہاں پہ آپ نے بلائنڈلی فالو کرنا ہوتا ہے. تو آپ لوگ جنہوں نے شاید اب المورد یو ایس سے وابستہ ہوئے ہیں, آپ کے لیے ایک نارمل سی چیز ہو, لیکن اگر آپ کو پیچھے لے جاؤں اور ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہاں مذہبی ہمارے ہاں جو ادارے ہیں وہاں پہ دیر از نو ڈائلاگ. ہر جگہ پہ ایک یبوست, ہر جگہ پہ ایک بلائنڈ فالوئنگ, ہر جگہ پہ یوں سمجھ لیجیے کہ جو بھی ادارے کا ہیڈ ہے اس کو آپ نے بس اس کی ہاں میں ہاں ملانی ہے. تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگ کیونکہ ماڈرن ایجوکیٹڈ رہے ہیں, میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھتا رہا, میرے ساتھ اور لوگوں کا بھی نام لیا گیا, وہ باہر سے پڑھ کے آئے ہیں. اگر ہمیں ذرا سا بھی یہ احساس ہوتا پہلے دن کہ ہم نے کسی کو فالو کرنا ہے اور ان کی ہاں میں ہاں ملانی ہے, تو آپ یقین کریں کہ ہم نیکسٹ ڈے بھاگ چکے ہوتے.
اگر کسی چیز نے ہمیں روکا المورد میں تو وہ یہ تھا کہ وہاں پہ دلیل کی بنیاد پہ بات ہوتی ہے, ریزننگ کی بنیاد پہ بات ہوتی ہے. ریزننگ کی بنیاد پہ ہم استاد سے اتفاق بھی کرتے ہیں اور اوپنلی اختلاف کرتے ہیں. ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں آپ کے علم میں بھی آتے ہوں گے کہ جو بہت ساری باتوں سے نہیں اتفاق کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا خیال ہے کہ ان کی ریزننگ جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہے. تو یہ جو ڈائلاگ کلچر ہے اس کا یہ آئی وڈ سے ایک نیچرل آؤٹ کم ہے کہ ایک ریزننگ کلچر وجود میں آیا کہ استدلال سے بات کریں, استدلال سے اختلاف کریں اور اس کو کوئی بڑی چیز نہ سمجھیں. دنیا میں اتفاق اور اختلاف بہت معمولی چیز ہے. اس سے زیادہ بڑی چیز کیا ہے, وہ اختلاف کے آداب ہیں. دوسرے آدمی کو لیوریج دیں کہ وہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے اور اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھیں کہ میں بھی غلط ہو سکتا ہوں. میرا خیال ہے کہ یہ وہ اتنا بڑی چیز ہے جس میں جب بھی کہیں دنیا میں جا کے بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو یہ خوشگوار احساس ہوتا ہے کہ آپ ہزاروں اختلافات, بہت گہرے اختلافات, حتیٰ کہ آپ کے سامنے کوئی ایتھیسٹ بیٹھا ہوا ہے جو نان بلیور ہے یا ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ ایک بہت برا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ بھی آپ بیٹھیں تو آپ ڈائلاگ آپ کے لیے مشکل نہیں ہوتا کرنا. اس لیے کہ آپ کا ڈائلاگ اس چیز پہ نہیں ہے کہ آپ ان کو کنونس کر رہے ہیں یا ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی بات کو چھوڑیں ہماری بات کو مانیں. آپ کا ڈائلاگ اس ہیوملٹی پہ بیسڈ ہوتا ہے کہ دیکھو یہ میری یہ فائنڈنگ ہے اینڈ آئی کین بی رانگ. آپ کی فائنڈنگز آئی ریسپیکٹ دیم. ابھی ہم کل رات ہی ایک خاتون نے سوال کیا کسی مسئلے پہ, وہ شیعہ اور سنی کا تعلق تھا, تو انہوں نے بہت شدت سے کہا کہ بھئی یہ تو ایسے. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, میں آپ کی بات کو رسپیکٹ کرتا ہوں اور آپ کوئی حق حاصل ہے کہ آپ یہ رائے رکھیں. تو یہ چوتھی چیز جو میں نے یہاں سے سیکھی کہ یہ جو اختلاف رائے اور اختلاف رائے کے جو آداب ہیں یہ انسان کی شخصیت کی تعمیر کرتے ہیں, انسان کی شخصیت میں ٹالرنس پیدا کرتے ہیں اور آپ ہر مجلس سے اپنی بات کر سکتے ہیں. اس لیے کہ آپ کا مقصد دوسرے کو کنونس کرنا ہے ہی نہیں. مقصد یہ ہے ہی نہیں کہ آپ نے دوسرے کو اپنے تک لے کے آنا ہے. نہیں, آپ کا مقصد صرف ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ اپنی بات کو پیش کرنا ہے اور اس بات کے اندر اگر کوئی خامی ہے تو اس کو گوارا کرنا ہے. اس میں جو آخری چیز ہے جو المورد کلچر سے میں نے سیکھی وہ ہے کرٹیک کلچر. میں کہتا ہوں اس کو, یعنی یہ بات کہ ہم جب دنیا میں آگے بڑھتے ہیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سب لوگ ہم سے اتفاق کریں, بلکہ ہمارے کیس میں تو زیادہ تر اختلاف ہی ہوتا ہے. تو اپنے پہ تنقید کو کبھی معمولی نہ جانیں. یعنی وہ تنقید دو جگہوں سے ہو سکتی ہے. اٹ کوڈ بی سیلف کرٹیسزم, آپ کے اندر بھی ظاہر ارتقا ہوتا ہے, آپ اپنی غلطی کو خود بخود جان لیتے ہیں اور آپ اس کو ٹھیک کرتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ معاشرہ آپ پہ تنقید کر رہا ہوتا ہے, تو وہ ایک بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے. تو استاذ نے ہمیں ہمیشہ اس کی تعلیم دی اور کوشش ہم یہ کرتے ہیں کہ رسالہ ہو یا سوشل میڈیا ہو یا ٹی وی ہو یا جتنے بھی اور ہمارے ذرائع ہیں, اگر کسی موقع پہ کوئی بھی ہمارے فکر پہ تنقید ہے تو سب سے پہلے اس کو پڑھا جائے. اور اس میں کوتاہی بھی ہو جاتی ہے, اور کیونکہ استاذ ہمارے بہت حساس ہیں, پوچھتے ہیں کہ آپ نے وہاں چیز پڑھی ہے, ہمارے خلاف وہ تنقید چھپی ہے, آپ نے اس کو دیکھا ہے. تو بعض دفعہ جتنی تیزی کے ساتھ وہ دیکھ لیتے ہیں, ہم نہیں دیکھ پاتے, تو پھر ہم مطلب کوشش کرتے ہیں کہ ان سے ملنے سے پہلے اگر کوئی تنقید آج کوئی چھپی ہے تو اس کو پڑھ کے ان کے پاس ان سے بات کی جائے, کیونکہ ہی از گوئنگ ٹو آسک اس کہ فلاں نے کیا کہا ہے, تمہارے پاس فلاں کا کیا جواب ہے. تو یہ ایک اتنی اچھی چیز ہے کہ یہ ایک سیلف ریویو میں انسان کو ڈال دیتی ہے اور آپ کو اس ابرام سے ختم کر دیتی ہے کہ میں بڑی کوئی چیز ہوں. نہیں, دنیا میں بڑے بڑے برینز ہیں, یو آر ناٹ دا لاسٹ ون, یو ناٹ دا فرسٹ ون. آپ ایک ایسی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں کہ جیسے ابھی حسن نے کہا کہ آپ سچائی کی تلاش کرنے والے ہیں, یو آر اے سیکر آف دا ٹروتھ. تو آپ کو کہیں بھی مل سکتی ہے, وہ آپ کو ایک چھوٹے بچے سے مل سکتی ہے, کوئی ایسی وہ بات کر سکتا ہے جو اٹ کین اسٹرائک اے کارڈ ان یو اینڈ یو ریئلائز کہ ہاں میرے سے غلطی ہو رہی ہے. تو وہ وہی چیز ہے جس اس کو اگر پورے کے پورے عنوان ان پانچوں چیزوں کو اگر آپ ایک نام دے سکیں تو وہ ٹروتھ کلچر یا ٹو سیک دا ٹروتھ. یعنی ایک ایسی وائج ہے, ایک ایسی جرنی ہے کہ آپ نے سچ کی تلاش میں خوب سے خوب تک جانا ہے. ترک و قبول کی ایک داستان ہے, کچھ چیزوں کو آپ جانیں گے اور کچھ چیزوں کو آپ دوبارہ سے چھوڑ دیں گے اور پھر آگے جائیں گے. تو آئی تھنک یہ اتنی بڑی امپیٹس تھا جو میں نے سیکھا اس ادارے سے, اور میرا خیال ہے میں تنہا نہیں ہوں, جتنے بھی میرے اور دوست ہیں انہوں نے اس کا کردار ادا کیا. ایک میں البتہ ایک شخص کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گا. ابھی ذکر ہوا تھا کہ المورد جب 1983 میں یہ شروع کیا گیا, استاد صاحب شروع کیا, تو 1983 سے غالباً 1986 تک تو یہ ایک تسلسل سے چلا ہے. 1986 میں یہ پھر ابینس پہ چلا گیا تھا, بیکاز کچھ وسائل کا معاملہ تھا, کچھ اس طرح کی چیزیں تھیں. ہوا یہ کہ ہم لوگوں نے جوائن کیا 1988 میں, میرے ساتھ 2-3-4 اور بھی لوگ تھے. تو ادارہ کی جو ریوائو کیا گیا ہے 1991 میں, اور وہ ایک شخص تھے جن کی وجہ سے وہ ریوائول ہوا, ان کا نام الطاف محمود صاحب, مرحوم 3 سال یا 4 سال پہلے, بلکہ کووڈ ہی میں ان کا انتقال ہوا 2021 میں. انہوں نے یہ کہا, اور مجھے ان کے الفاظ نہیں بھولتے, اور میں جب بھی وہ الفاظ میں یاد کرتا ہوں نا تو آئی گیٹ گوز بمپس, میرے وہ کھڑے مائی ہیئر اسٹینڈ آن مائی اینڈ اور مائی اسکنز اینڈ. تو وہ انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم اس ادارے کو شروع کرتے ہیں, میں اپنی آمدنی کے 3 حصے کر رہا ہوں. ایک حصہ المورد کو جائے گا, ایک حصہ میرے کاروبار کو جائے گا, اور ایک حصہ میرے گھر کو جائے گا. لیکن جب بھی کرائسس ہوگا وہ جو 1/3 تو وہ بات پیچھے رہ جائے گا. سب سے پہلے میں جو میری آمدنی ہوتی رہے گی میں ادارے کو ریفربش کرنے یا اس کو ریوائو کرنے کے لیے دیتا رہوں گا. تو جب تک وہ زندہ رہے اور ادارے کے وہ ذمہ دار رہے, وہ اس اصول پہ انہوں نے ادارے کو چلاتے رہے کہ ان کی جو آمدنی کا ایک 1/3 حصہ تھا وہ المورد کو سپورٹ کرنے میں صرف ہوا. اور یہ آپ کو میں بات بتا رہا ہوں 1990s کی, 1991 سے لے کے 95 بلکہ شاید اس سے بھی بات تک, کہ یہ ان کی وجہ سے یہ ادارہ دوبارہ ریوائو. ہم تو سر کہہ سکتے ہیں نا کہ ہم وی ور جسٹ پارٹ آف دی اسٹرکچر, لیکن وہ اسٹرکچر وسائل کے بغیر تو ممکن نہیں نہ ہو سکتا. تو وسائل انہوں نے اپنے کاروبار سے فراہم کی, اور کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا, میں آپ کو بتاؤں کیونکہ میں تو انتظام ہی سنبھالتا رہا تھا, کہ اگلے دن یکم ہے اور آج 30 یا 31 پہ ہم بیٹھے ہیں, ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم نے تنخواہیں لوگوں کی دینی ہے, تو ویئر ول دا منی کم فرام. لیکن میں نے نہیں خیال اپنی زندگی میں شاید بلا خوف تردید یہ کہہ سکتا ہوں 25 ایئرس تک میں نے ادارہ چلایا, 1990 سے لے کے 2015 تک. ناٹ ونس ایسا ہوا ہو کہ 30
کہ دن الطاف صاحب کی طرف سے یا انہوں نے کوئی اور ایفرٹ کر کے اور بھی بات سارے لوگ بعد میں شامل ہو گئے کہ ہمیں کبھی یہ دشواری ہوئی ہو کہ ہم نے یکم کو تنخواہ دی، یکم کے بعد تنخواہ دی ہو. تو آئی کین ریئلی بی تھینکفل ٹو گاڈ کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں علم کے معاملے میں برکت دی وہاں پہ ایسے لوگوں کو پیدا کیا کہ جو اتنے کنسرن تھے کہ یہاں پہ جو لوگوں کی تنخواہیں ہیں وہ ایسا نہ ہو کہ وہ گھر میں سسکیں، بلکہ وہ پہلے ان کی فکر ہوتی تھی کہ ان کی پہلی تاریخ آ رہی ہے تو ان کے گھروں کے چراغ جو ہیں وہ بجھ نہ جائیں. سو اس آپ کے لیے احساس کے ساتھ اس ادارے کو انہوں نے بنایا. میں سمجھتا ہوں ہماری طرح کے لوگ تو اس کے پرزے تھے جو ایک ہم نے اپنا کام کر لیا، لیکن جو بنانے والوں میں جن اس کے انتظامیہ کے لوگ تھے اس میں الطاف محمود صاحب، ابھی انہوں نے نام لیا انیس مفتی صاحب کا، راشد فاروقی صاحب، ان تینوں حضرات کا انتقال ہو گیا. اور یہ یہ چند لوگ ہیں، ان کی یہ اس لیے دنیا سے رخصت ہو گئے ان کا ہم نے نام لیا، ورنہ اس وقت لیونگ ایگزامپلس موجود ہیں. 2015 میں اس ادارے کو جو امپیٹس ملا، ابھی اس کا ذکر بھی ہوا کہ ہماری ورلڈ وائڈ ایکسپینشن ہوگی، گلوبل ایکسپینشن، یعنی 2015 کے بعد 5 کانٹیننٹس میں اس کی پریزنس ہوگی. تو اس میں اس وقت جو ایکسپینشن میں آپ جو لوگ دیکھ رہے ہیں، کچھ یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ اسی کنٹینیوٹی میں کھڑے ہوئے ہیں. جو الطاف صاحب نے جو ایک پودا لگایا تھا اسی کنٹینیو میں کھڑے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اس ادارے کو وسائل فراہم کرنے ہیں، اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے تاکہ یہ جو فکر ہے یہ انسٹیٹیوشنلائز ہو سکے. دیکھیں ہمارا سب سے بڑا اس وقت جو المیہ مسلمان امت کا رہا ہے وہ یہ ہے کہ فرد کے رخصت ہو جانے کے بعد ادارہ بند ہو جاتا ہے. اٹ از جنرلی اے ون مین شو. تو یہ جو انسٹیٹیوشنلائزیشن کا پہلو ہے کہ اس کو ایسی طریقے سے اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جائے کہ افراد کے رخصت ہونے سے ادارہ رخصت نہ ہو. تو یہ ایک بہت ہی بڑی کاوش ہے. مکرم صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بہت ساری ایفرٹ شامل ہیں. اسی طرح سے المورد کینیڈا، المورد آسٹریلیا، آل آف دیم دے آر ورکنگ ڈے اینڈ نائٹ. اور یہ سارے والنٹیئرز ہیں، مائنڈ یو، یعنی ہم تو امپلائیز ہیں، ہم تو تنخواہ دار لوگ ہیں، لیکن یہ والنٹیئرز ہیں. انہوں نے اور یہ سارے کے سارے والنٹیئرز ایسے ہیں کہ جنہوں نے جیسے مثالیں کی ہیں، دے ہیو گون بیانڈ دا کال آف دیئر ڈیوٹی، بیانڈ دا کال آف دیئر ڈیوٹی، اور اس طرح سے ادارے کو چلایا. تو میں یہ چند باتیں اس لیے آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ یہ محسوس کریں، یعنی یہاں پہ بہت سارے ہائی اچیورز ہیں. اگر میں آپ کو بتاؤں اور مجھے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ کا انتخاب کرنے کو کہا جائے تو آئی وڈ سے کہ یہ لسٹ بہت لمبی ہے. اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اس لسٹ کو ہم اس جگہ پہ بھی لے جا سکیں جیسے ہمارے بھائیوں نے اظہار کیا کہ اصل ستائش تو خداوند تعالیٰ کی ہے. یعنی یہ دنیا کی بھی طور پہ ہمیں جو کچھ بھی خدا کی طرف سے ایک سکسیس ملتی ہے، جیسے ابھی لیکچر بھی انہوں نے کہا کہ اس میں مزید تواضع ہونی چاہیے، مزید آپ کو ہمبل بننا چاہیے. لیکن اصل سکسیس وہ سکسیس ہے جو وہ ہے نا، قرآن نے کہا کہ فمن زحزح عن النار فقد فاز. اس میں مزید تواضع ہونی چاہیے، مزید آپ کو ہمبل بننا چاہیے. لیکن اصل سکسیس وہ سکسیس ہے جو وہ ہے نا، قرآن نے کہا کہ فمن زحزح عن النار فقد فاز. فمن زحزح عن النار فقد فاز، کہ اصل سکسیس یہ ہے، اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آگے سرخرو ہوں اور دوزخ کی آگ سے بچ جائیں. تو کاش کہ یہی وہ کامیابی ہمیں وہاں پہ بھی حاصل ہو. اور میں بس جانے سے پہلے وہی اسی بات کو دہرانا چاہوں گا کہ دیکھیے ہمیں سب سے زیادہ فکر اپنی ہونی چاہیے، اپنی تعمیر کی، اپنے آپ کو بہتر کرنے کی. یہ جو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ کو اگر آپ ایسے اس کو بیان کریں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کو ایز اے ہائی اچیور ٹو بی اے گڈ ہیومن بینگ، یہ ٹارگٹ ہم سب کو اپنے سامنے رکھنا ہے کہ ایک انسان ہونے کے ناطے معراج انسانیت کیا ہے، آئیے ہم اس کی طرف بڑھیں. اور مجھے ہمیشہ یاد آتا ہے ایملی برونٹے، ایک بہت بڑی شاعرہ رہی ہیں انگریزی کی، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ اٹ واز گریف انف ٹو تھنک مین کائنڈ آل ہالو سروائل اینڈ انسنسیئر بٹ ورسٹ ٹو ٹرسٹ مائی اون مائنڈ اینڈ فائنڈ دا سیم کرپشن دیر. مطلب یہ کہ آپ دنیا کو تنقید کر رہے ہیں اور دوسروں کو آپ بتا رہے ہیں کہ کیا غلطیاں ہیں، بٹ ورسٹ انف ٹو ٹرسٹ مائی اون مائنڈ اینڈ فائنڈ دا سیم کرپشن دیر. اور اسی کو خوبصورتی سے بیان کیا ہے بہادر شاہ ظفر نے کہ ناتی حال کی جب ہمیں اپنے خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائی پہ جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. اپنے آپ کو درست کرنا ہے. یہ وہ ایک ترانہ کہہ لیجیے، یہ وہ ایک سلوگن کہہ لیجیے جو اس المورد کلچر سے میں نے بہت سیکھا. اور میں اس دعا کے ساتھ آپ سے رخصت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی جناب میں سرخرو کرے اور ہم اس کے آگے کامیاب ہوں. بہت بہت شکریہ. بہت عنایت جی، بہت شکریہ تمام لوگوں کا.